بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اتمان اکملان علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد الدرس الخامس الایمان بتوحید الالوہیہ، پانچواں درس توحید الوہیت کے بیان میں۔ دوستو اور بھائیوں، پچھلے حلقہ میں بیان کیا گیا توحید ربوبیت کا بیان کہ اللہ رب العالمین وہی خالق و مالک و رازق و مدبر ہے، نتیجے کے طور پر وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی کو توحید الالوہیہ کہتے ہیں۔ توحید الالوہیہ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلے اسی کی عبادت کی جائے، ہوا افراد اللہ تبارک و تعالی بالعبادہ، اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اسی کو توحید الوہیت کہا گیا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ یہ توحید الوہیت اسی کے لیے، اسی کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے اور ہر مکان میں انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے تمام امتوں میں رسول اسی لیے بھیجا کہ لوگوں تم تمام کے تمام لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے پرہیز اور اجتناب کرو۔ لہٰذا توحید الالوہیہ کا ایک نام توحید العبادہ بھی ہے، اور دوسرا اس کا نام توحید الطلب والقصد بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرتے ہیں میرے بھائی۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں گے تو اس کا نام توحید الالوہیہ کہا جائے گا، اور جب اللہ کے بندوں اور اس کی عبادت کی طرف نسبت کریں گے تو اس کا نام توحید العبادہ کہا جائے گا۔ اور میرے بھائی، عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے، تعبد کے معنی میں اگر کی عبادت کی تعریف کی جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا، هو التذلل والخضوع بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ محبتا و تعظیما، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت و رسوائی کے مرحلے کا اظہار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے بچتے ہوئے۔ یہ عبادت کی تعریف کی گئی ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرے اور اس میں ذلت و رسوائی کا منظر پیش آتا ہو، اس کا معنی ہے کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو ساجی نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی غیروں کے سامنے عبادت نہ کرو، کسی غیروں کی عبادت نہ کرو میرے بھائی۔ اور عبادت کی تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبادت یوں ہے، وہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ہر وہ انسانی عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو، خواہ وہ اقوال ہو یا ظاہری اور باطنی اعمال ہو میرے بھائی، یہی وہ توحید ہے جس کی ترسیخ اور جس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ و دعوت کے لیے اللہ رب العزت نے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے روزی نہیں مانگتا اور نہ ان سے کھانا مانگتا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ رب العزت ہی روزی دینے والا ہے اور مضبوط طاقت والا ہے۔ میرے بھائی، عبادت کیا ہے؟ عبادت کے بہت سارے اقسام ہیں۔ ایک قولی عبادت ہے، قلبی عبادت ہے، اور اعضاء و جوارح کی عبادت ہے، اور ان عبادتوں میں سب سے اہم عبادت قلبی عبادت ہے۔ قولی عبادت کیا ہے؟ کلمہ توحید کی گواہی دینا، ذکر و اذکار کرنا، اذان دینا،
نماز کے اذکار پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت، جو زبان سے عبادت ادا ہو وہ قولی عبادت ہے، اور دل سے جو عبادت ادا ہو وہ قلبی عبادت ہے۔ جیسے اللہ رب العزت سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ رب العالمین سے خوف کھانا، اللہ رب العالمین سے لو لگانا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی محبت کو پیش کرنا، محبت کا نذرانہ پیش کرنا، میرے بھائی یہ قلبی عبادت ہے۔ جب کسی انسان کو ضرورت محسوس ہو، جب کسی انسان کو حاجت محسوس ہو، جب کوئی انسان مصیبت میں گھر جائے، ایسی صورت میں پناہ کی امید وابستہ کرنا، مشکلات کے ختم ہونے کا ارادہ کرنا، یہ قلبی عبادت ہے۔ یہ انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے اور آرزو وابستہ رکھتا ہے، یہ قلبی عبادت ہے۔ میرے بھائی توکل ہے، بھروسہ کرنا، انابت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، یہ سارے کے سارے قلبی عبادت ہیں۔ ایسے ہی عبادت کی مغز کیا ہے میرے بھائی؟ عبادت کی مغز کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ان کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہٰذا اے لوگو صرف اور صرف میری یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں ہے۔ یہی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ میں نبوت اور رسالت کے تاج سے سرفراز ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، تو لوگوں نے کیا کہا؟ جعل الالہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یا اس نبی نے تمام الہوں کی خدائی کو ختم کر کے، عبادت کو ختم کر کے ایک انسان، ایک اللہ کی عبادت کا ہمیں حکم دیتے ہیں، یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ اور ایسے ہی ان لوگوں نے ناراضگی کا اظہار یوں کیا جسے سورہ اعراف آیت نمبر 70 میں قرآن کریم نے نقل فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ پیغام عبادت لے کر آئے ہیں کہ میں اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور آباء و اجداد کی عبادت کو چھوڑ دوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ دشوار ہے ہمارے لیے۔ میرے بھائی تو توحید الالوہیہ کا معنی یہ ہے کہ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں، خواہ وہ قولی عبادت ہے یا قلبی عبادت ہے یا اعضاء و جوارح کی عبادت ہے، تمام عبادتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی عبادت سے مراد کلمہ توحید، نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے، انہی باتوں کو وہ عبادت سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ غیر اللہ کی نظر ماننا یہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر ماننا یہ عبادت ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے۔ دوستو غیر اللہ سے ڈرنا یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ عبادت ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا آستانہ اور دربار چھوڑ کر کے یہ غیروں کے درباروں پر در بدر بھٹکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ دن و رات، صبح و شام، دوپہر، ہر وقت غیر اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ غیر اللہ بھی بیٹا دیتا ہے، فلاں ولی اور بزرگ یہ اولاد دیتا ہے، فلاں اور بزرگ اور ولی یہ تجارت میں ہمیں برکت دیتا ہے، ترقی دیتا ہے۔ یہی عبادت ہے میرے بھائی، یہی عبادت کی مغز ہے۔ اور وہ جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اوروں کو پکارتے ہیں، وہ کسی درگاہوں پہ جاتے ہیں، کسی مزاروں پہ جاتے ہیں، کسی ولیوں کا آستانہ پکڑتے ہیں، کہیں نذرانہ پیش کرتے ہیں، کہیں وہ نذر مانتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی کہ توحید الوہیت کا مغز اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام قسمیں جو مختصراً آپ کے سامنے بیان کی گئیں، ان تمام عبادت کی قسموں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا واجب ہے اور غیر اللہ کے لیے کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وقد انتہا الدرس الخامس
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.